السلام علیکم۔ آج سپریم کورٹ کا فیصلہ بلا واپس لے لیا گیا۔ مایوسی تو انہوں نے پچھلے کوئی 1.5-2 سال سے آلموسٹ پھیلائی ہوئی ہے، جب سے خان صاحب کی گورنمنٹ گئی ہے، لیکن یقین اور ایمان کے ساتھ ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بعض اوقات انسان پوری کوشش کرتا ہے کہ اسے وہ ملے جس کی وہ خواہش رکھتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ آزادی کا سفر جو ہے وہ اگر اتنی جلدی طے ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ اس کی اہمیت کا آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے۔ ہم نے 200 سال جو ہے انگریزوں کی غلامی کی، پھر اس کے بعد 1857 سے لے کر 1947 تک ہم نے ایک جدوجہد کی، اس کے بعد پاکستان ملا۔ ہم نے اس کی قدر نہیں کی، اور اس قدر نہ کرنے کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ ایسٹ پاکستان کا المیہ جو ہے نا وہ ہوا۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بعض اوقات سفر لمبا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے نا نیند ٹکا کے آتی ہے، سکون جو ہے نا بڑے ٹکا کے ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بس ایک چیز یہ کہوں گا کہ 270 کے قریب جو ہیں وہ امیدوار جو ان کو پی ٹی آئی کو ملنے تھے بلے کی وجہ سے، وہ نہیں ملیں گے، لیکن آپ ووٹ اتنے ڈالیں کہ جو پی ٹی آئی کا بندہ ہے وہ جیتے۔ بلہ ہو یا نہ ہو، نشان ہو یا نہ ہو، خان صاحب جو ہے نا وہ پہچان ہے۔ اور میں آپ سے ایک چیز کہوں گا کہ ایمان تو آپ کسی کا مطلب اس کو بولو کہ یہ سچویشن وہی بن گئی ہے جو انہوں نے کراچی کے میئر کے الیکشن کے لیے کی تھی، ویسے بائی دی وے۔ اور یہاں آپ کا جو واسطہ ہے وہ کسی ایسے ویسے خبیث سے نہیں ہے۔ گوروں کا بھی ایمان تھا، لیکن یہاں ایک کالا گورا جو ہے نا افواج پاکستان، وہ ڈنڈا لے کے کھڑا ہے۔ اس نے خود تو ننگا ہی ہو گیا ہے، اس نے بڑے بڑے لوگوں کو ننگا کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ اپنی تکمیل کے لیے، اپنے معاملات کو حاصل کرنے کے لیے وہ کس حد تک جائے گا وہ آپ نے دیکھ لیا ہے۔ عاصم منیر نے سیالکوٹ کی کنٹونمنٹ کے اندر یہ کہا تھا کہ ہم ان کو تتر بتر کر دیں گے، ان کا شرازہ بکھیر کے رکھ دیں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ بہت سارے سمجھدار لوگ جو تھے، جس طرح اسد عمر صاحب ہیں، باقی ہو گئے فواد چودھری صاحب، یہ بڑی جلدی رستہ چھوڑ گئے۔ لیکن آپ کو پرویز الہی جیسے مجاہد، مونس الہی جیسے مجاہد وہ آپ کو نظر آئے، جن کے متعلق اسٹیبلشمنٹ کا ٹھپا جو ہے نا انہوں نے پوری عمر اپنی لائف میں لگا کے رکھا، لیکن وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے۔ تو بڑے بڑے لوگ آپ کو سامنے نظر آئے، اور ہم نے بھی یہ بات جو ہے نا وہ ایک طرح سے ثابت کرنی ہے کہ ہم خان صاحب کے ساتھ تھے۔ باقی جن کو ٹکٹ ملا ہے، پارٹی کا ملا ہے، لازمی نہیں ہے کہ وہ بلے کے نشان سے لڑے، لیکن جو پی ٹی آئی کا بندہ ہوگا ووٹ آپ نے اس کو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ بے شک آپ کو یہ لگے کہ اس کا نشان چڑی ہے، یا اس کا نشان جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں گلابی پھول ہے، جو بھی ہے آپ کو پتا ہے وہ پی ٹی آئی کا بندہ ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کے اندر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کس کا بندہ ہے، تو ووٹ آپ اس کو دیں۔ اور انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ جو ساتھی کھڑے ہیں جیت انہی کی ہوگی۔ مشکل وقت ہے جس کے اندر آج آپ نے دیکھا کہ لوگوں کو فائل جو کرنے گئے تھے پیپر، وہ نامینیشن پیپر وہ تک ان سے چھینے گئے، لیکن نظام گندا ہو گیا ہے۔ جو ایک اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا ہے اس افواج پاکستان نے۔ بس دکھ اس چیز کا ہے، باقی چیزیں تو چلتی رہتی ہیں، انسان ہر چیز کا مداوع کر لیتا ہے، زخم بھر جاتے ہیں، لیکن جو اخلاقیات کا بڑا غرق کیا ہے نا افواج پاکستان نے، وہ بہت غلط کیا ہے۔ بڑے بڑے جید ججز جو ہیں وہ چھوڑ کے چلے گئے، اور بہت سارے لوگ اپنی عزت کے ڈر سے وہ فیصلے نہ کر سکے جن کی توقع تھی آئین اور قانون کے مطابق۔ بس افسوس یہ ہے کہ ان کو فرق کوئی نہیں پڑے گا۔ کہتے ہیں کہ
اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے بہت سارے جتن کیے جاتے ہیں. اس کے لیے چاہے آپ کو اپنی ماں کو چوک چراہے ننگا ہی کیوں نہ کرنا پڑے تو آپ کو کرنا پڑتا ہے. یہ افواج پاکستان کا جو ہے نا وہ ایک موٹو ہے. بس ایک اور چیز ہے کہ نفرت کے یہ بیج مطلب بوئے جا چکے ہیں، یہ بیج بڑی دور تک جائیں گے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میں اپنی مطلب بات کرتا ہوں کہ بڑی خواہش تھی کہ بچے کو فوج میں بھرتی کراؤں، لیکن اس طرح کے حالات دیکھ کے تو بہتر ہے کہ میں اس کو انجینئر یا ڈاکٹر بنا دوں. شعور تو کم از کم ہوگا. 11 لاکھ کی فوج کے اندر آپ کو ایک جنے کا بچہ نظر نہیں آتا جو اس ظلم اور بربریت کے خلاف کھڑا ہو جائے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فوج کی دال کھانے کے بعد نہ صرف انسان بے غیرت ہو جاتا ہے، وہ وہی موٹو جو افواج پاکستان کا ہے کہ طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے، وہ بھی پاکستانی عوام کے اوپر، باہر لوگوں کے لیے نہیں، باہر تو یہ پیر پڑ جاتے ہیں، اس کو قائم رکھنے کے لیے چاہے اپنی ماں کو بھرے بازار ننگا ہی کیوں نہ کرنا پڑے تو وہ کر دیں گے. پاکستان زندہ باد.